چشمے دور پیمبر میں اٹھایا۔ اپنی مسجد کے خطیب و امام صاحب کی بھی آپ نے تقریر سماعت کی، ماشاءاللہ۔ مولانا عمران صاحب کی بھی تقریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس پروگرام کی شاید آخری کڑی کے روپ میں میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ جی جی صحیح۔ تھوڑی سی دیر اطمینان و سکون کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور قلب پاکیزہ اس تصور سے لبریز ہو کہ ہم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عرس پاک کی محفل ہے۔ میرا امام کہتا ہے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتاتا۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یا یوں کہو کہ ہاتھ خالی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ انسان میں چاہے مرد ہو یا عورت دونوں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس میں تجھے ترکیب دیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان سے فرمایا اے انسان، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اللہ کتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ نے کتنی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ کبھی اپنے وجود پر غور کر لیا کرو، اپنے وجود کو دیکھ لیا کرو کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، یہ فرما بردار بیوی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھائی بہنوں کا ساتھ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے عزیزوں، جو آج ہم مکان میں رہ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، جو آج ہم چین و سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے وجود پر غور کریں گے تو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ دانت اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہاتھ جو دل ہمارا سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کڈنیاں جو برابر کام کر رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے عزیزوں، جو لیور ہمارا سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سانس اندر جاتی ہے اللہ کا ایک شکر واجب کرتی ہے، اندر سے باہر آتی ہے دوسرا شکر واجب ہوتا ہے۔ اب بتاؤ دن و رات میں کتنی سانسیں ہم لیتے ہیں اور کتنا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آج ہم کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آج یہ خالی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں، یہ خالی وضو خانے بتا رہے ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو سنیما ہال بنا دیا اور مسجدوں کو ہم نے اپنی ویران کر دیا، مدرسوں کو ہم نے اپنی ویران کر دیا۔ آج ہر گھر میں سنیما ہال، آج ہر ہاتھ میں ٹی وی، آج ہر جیب میں ٹی وی، جگہ جگہ نوجوان دیکھو گے آپ فلمیں دیکھتے ہوئے، کوئی گانے سنتا ہوا، کوئی فیس بک چلاتا ہوا، کوئی واٹس ایپ چلاتا ہوا، جگہ جگہ بیٹھ کر کے اپنا وقت برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ ادھر مسجد سے مؤذن پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم ہیں کہ اذان کی آواز سن کر کے بھی اپنے گھر کی ٹی وی بند نہیں کرتے، ایک
ایک ہم ہیں کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے اور ہم گھر میں باتوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنے رب کی عبادت سے دور نظر آ رہے ہیں۔ جمعے کی جمعے وہ بھی جائے گا اور بار بار گھڑی کو دیکھے گا اور بار بار گھڑی دیکھ کر کے یہ سوچے گا کتنی جلدی امام صاحب جمعے کی نماز پڑھائیں، تقریر ختم کریں اور میں اپنے گھر پر جاؤں۔ یہ حال آج ہمارا ہوتا جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھیں گے، مسجد میں 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جائیں گے، 2.5 گھنٹے بیٹھ کر کے سیاست کی باتیں کریں گے اور جا کر کے 10-15 منٹ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر رونا روتے کہ مسلمان پریشان بہت ہے، مسلمان ستایا بہت جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جس پہ سینہ تان کے کہیں کہ یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آ گئے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا تو جنت مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کبھی ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ہمیں بھوکا رکھ کے آزمایا جائے گا، کبھی ہم کو ڈرا کر کے آزمایا جائے گا، کبھی ہمارے پھلوں میں ہمارے کاروبار میں نقصان دے کر کے ہم کو آزمایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے علاقے میں بہت جلدی سیلاب آ جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہو مجھ سے، فصل تیار ہوتی ہے کٹنے والی ہوتی ہے، اچانک سے سیلاب آئی ساری فصل ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، ایسے موقع پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ہم اس زبان سے ناشکری کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی کوئی پریشانی نہیں آئی، آج ہماری اولاد بھی سلامت ہے، ہمارا گھر بار بھی سلامت ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک پیغمبر کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ میرے عزیزوں، آؤ ذرا دیکھو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میرے عزیزوں، دونوں ہاتھوں سے آپ صدقہ کیا کرتے تھے، راہ خدا میں دل کھول کے آپ لٹایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آسمان پر میرے ایوب کا ذکر کرو۔ فرشتے آسمان پر حضرت ایوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس کا آسمان پر جانا بند نہیں ہوا تھا، اس کو زمین پہ بھیج دیا تھا۔ یہ آسمان پہ جاتا تھا، فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ ایک دن یہ ابلیس گیا، اس نے فرشتوں کو دیکھا کہ حضرت ایوب کا ذکر کر رہے ہیں، پوچھنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا کیا ذکر کر رہے ہو؟ کہا وہ راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں، وہ راہ خدا میں اپنا مال لٹاتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے جس کے پاس ہوگا وہ تو لٹائے گا ہی، اس کے پاس تو دولت ہے، اس کے پاس تو سرمایہ ہے، اس لیے وہ راہ خدا میں لٹاتا ہے۔ مال نہیں ہوگا تب اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے فرمایا، ابلیس تو یہ سوچتا ہے کہ میرا پیغمبر جب اس کے پاس مال نہیں ہوگا تو مجھے یاد نہیں کرے گا، اولاد نہیں ہوگی تو وہ مجھے یاد نہیں کرے گا۔ ابلیس کہتا ہے ہاں مولا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایوب کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا ایوب کا امتحان لے لے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آنکھ، دل، عقل، اس کے علاوہ تو ان کے جسم میں جو چاہے وہ کر۔ اس نے جا کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 70 سے اوپر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ کے جسم میں سوزش ہوئی، جلن پیدا ہو گئی۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے، اور 6-7 سالوں میں 8 سالوں میں آپ کی کئی اولاد تھیں، مکان گرا، اولاد دنیا سے چلی گئی، ہزاروں بکریاں، اونٹ، آگ آئی اور آنے کے بعد میں سب کو جلا کے راکھ کر دیا، محل بھی گر گیا، اولاد بھی ختم، سارا مال ختم، ساری سمپتی ختم، اور خود کے جسم میں بھی تکلیف لگ گئی۔ اب بتاؤ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے بعض جگہ تو ایسے الفاظ گھر کی عورتیں بول دیتی کہ اے اللہ تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا، اے اللہ تجھے ہمارے ہی گھر میں پریشانی دینے کو رہ گئی تھی، ایسے ایسے الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ ذرا سیکھو حضرت ایوب علیہ السلام سے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہی ابلیس اپنے چیلے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ ایوب کے پاس میں اور جا کے کہو کہ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، اس نے تو تمہارے سارے اونٹ جلا دیے۔ جب وہ آتا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، اس نے تو تمہارے سارے اونٹ جلا دیے، آپ فرماتے خبردار، اللہ نے دیے تھے اللہ نے لے لیے، میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے۔ پھر آیا دوڑتا ہوا، کہا ساری بکریاں جل کر راکھ ہو گئیں، کہا میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ پھر دوڑتا ہوا آیا، دیر کے بعد کہا کہ ساری اولاد ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے انسان کو۔ یہی اولاد اگر نہ ہو تو آستانوں کی خاک چھان دیتا ہے انسان۔ کوئی پیر کوئی عالم نہیں چھوڑتا جس سے اولاد کے لیے دعا نہ کرائے۔ اولاد، تمام اولاد ایک ہی آر میں ختم۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آن کر کے کہا کہ کس خدا کی عبادت کرتے ہو، اس نے تمہاری ساری اولاد ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، اللہ نے دی تھی اولاد اللہ نے لے لی، میرا کچھ نہیں، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ خود کو ایسی تکلیف لگی میرے عزیزوں، گھر سے آپ جنگل میں، آپ کی بی بی حضرت رحمت نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضرت رحمت جو آپ کی بی بی تھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اولاد بھی چلی گئی، سارا مال چلا گیا، ساری سمپتی چلی گئی، تم بھی اگر جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ تو بی بی نے جواب دیا تھا میرے شوہر، میں نے آپ کا ساتھ اس سے پہلے نہیں چھوڑا تو اب میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب خوشحالی کے دنوں میں آپ کے ساتھ تھی تو پریشانی کے دنوں میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزوں، بی بی کی پہچان غربت میں ہوتی ہے، بی بی کی پہچان غریبی کے عالم میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خوشی کے وقت تو تمام، جب دولت ہو فراوانی ہو تب تو سب خوش رہتے ہیں، پورا گھر خوش رہتا ہے، اور جب ہلکی سی غریبی کا عالم آ جائے، گھر کے اندر فاقے کی نوبت آ جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، کون جو ہے ہم سے دامن چھڑاتا ہے اور کون ہمارے کام آتا ہے۔ شیخ سعدی نے تو دوست کی پہچان لکھی تھی کہ دوست آدانم کے گیرت دستے دوست، در پریشاں حالی و درماندگی، سچا دوست وہی ہے جو پریشانی کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے رکھے، سچا دوست وہی ہے جو پریشانی میں اپنے دوست کے کام آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بی بی نے کہا میرے شوہر سب چلا گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میری بی بی یہ پریشانی کے دن کتنے دنوں سے آئے ہیں؟ کہا بس یہ 4-5 سال سے۔ آپ نے فرمایا جس رب نے 80 سال سے 70-80 سال سے ہم کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی، یہ 4-5 سال کی پریشانی پہ میں ناشکری ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے دی ہے اولاد، اللہ نے لے لی، مال اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا فرمایا؟
فرمایا ہے میرے رب نے فرمایا ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانوں کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بزنس میں نقصان ہوگا اس سے آزمایا جائے گا، کبھی فصل برباد کر کے آزمایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم من مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی نے لے لیا ہے۔ میرے عزیزوں خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دن آپ اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عبادت سے جب آپ فارغ ہوئی تو ایک آدمی کو گزر کے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا تم نے یہ پٹی سر پہ کیوں باندھی؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ پٹی باندھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے اللہ نے جب تم کو آرام کی زندگی دی تو تم نے شکر کی پٹی تو کبھی سر پہ نہیں باندھی، آج ہلکا سا درد کیا ہو گیا تم نے ناشکری کی پٹی باندھ لی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کیا پتا چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دولت آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دولت چلی جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اولاد ہے ملی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر یہ دنیا سے چلی جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بزنس میں فائدہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر اس میں نقصان ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنگل میں رہ رہے ہیں میرے عزیزوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ انبیاء میں بھی ذکر آیا ہے اور سورہ سعد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یا رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف چھو کے نکل گئی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، میرے مولا تو ارحم الراحمین ہے، مولا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے، پورا واقعہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ارقد برجلک، اے میرے پیغمبر اپنا پیر زمین میں ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پیر زمین میں مارا تو اس سے پانی کا چشمہ نکلا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی پیر کی ایڑی ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایڑی ماری تو اس سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ پیغمبر اسلام کی شان وہ شان ہے کہ آپ کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے نکلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمتی ہیں جاری بہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خوشبو اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مرشد مقدس مفتی فرقان اللہ تنظیمی بلدی شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے عزیزوں جب آپ نے پیر کو مارا زمین پہ پانی کا چشمہ نکلا، اس میں غسل کیا، اللہ نے فرمایا اس میں غسل کرو اور اس کا پانی پیو۔ جب آپ نے غسل کیا تندرست ہو گئے، آپ نے اس کا پانی پیا تندرست ہو گئے۔ اب بی بی رحمت جو کچھ کمانے کے لیے گئی تھی، کچھ مل جائے تو کھانے پینے کا سامان لے کے آ جاتی تھی کہیں مزدوری کر کے، ایسی بی بی پریشانی میں بھی نہیں چھوڑا، آئیں اور جیسے ہی جھوپڑی کے اندر گئیں اپنے شوہر کو نہیں پایا تو پریشان ہو گئیں اور جنگل میں دوڑ کے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور جب دیکھا قریب آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ ان کو دیکھ کے پہچان نہیں پائیں، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے شوہر اس جھوپڑی میں تھے، کہیں ان کو کوئی درندہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ کہا میرے شوہر، کہا پہچانتی ہو اپنے شوہر کو؟ کہا ہاں میں اپنے شوہر کو پہچانتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے تو وہ کہنے لگی کہ جب میرے شوہر مسکراتے تھے تو ان کی مسکراہٹ آپ کے جیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا غور سے دیکھو۔ جب غور سے دیکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر کے
اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں. اللہ اکبر. یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. جتنی اولاد دنیا سے چلی گئی اللہ رب العزت نے تمام اولاد عطا فرما دی, تمام مال عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے محل بھی عطا فرما دیا. کیا پتا چلا ہے ان مع العسر یسرا, پریشانی کے بعد آرام ہے. اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ناشکری نہیں کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی ہلکی سی تکلیف پہنچ جائے تو ناشکری نہیں کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پریشانی ہے اللہ آرام عطا فرمائے گا. اس آیت اس سورت کو جب آپ پڑھیں گے اس میں 2 مرتبہ آیا ہے ان مع العسر یسرا, فان مع العسر یسرا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ ایک تکلیف پر ڈبل آرام ہے. اگر ایک تکلیف پر آپ نے صبر کر لیا تو اللہ ڈبل آرام عطا فرمائے گا. کیا بات ہے میرے عزیزوں, آج ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ گلستہ کے دوسرے باب کی دوسری حکایت میں کہ صبح صبح کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا. رونے کی آواز ایسی درد بھری کہ جو بھی سنے وہ بھی رونے لگے. رونے والا رو کے کہہ رہا تھا مولا میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, مولا میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو مولا قیامت میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا, قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا. کسی نے پوچھ لیا او اس طرح اپنے رب کو رو کے منانے والے تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا عبد القادر جیلانی, میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے نابینا کر کے اٹھانا؟ تو غوث اعظم کا جواب سنو. کہتے ہیں قیامت میں اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے, قیامت میں اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے, وہاں انبیاء و مرسلین شہداء صالحین ہوں گے. اگر میری نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں تو میں قیامت میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں مولا مجھے نابینا کر کے اٹھانا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. انہی 40 سال میں 15 سال اس حال میں گزارے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے ایک کھڑا کر لیتے اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے, پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما لیتے تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. ہاں کون غوث اعظم ہے؟ یہ وہ غوث اعظم ہے. فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسمائی علی الارض, میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں. میرے غوث فرماتے ہیں ان لم تکن مریدی جید انا جید انا سید. اے مجھ سے محبت کرنے والے, اے میرے مرید پریشان مت ہو. اگرچہ تو اچھا نہیں ہے, جس عبد القادر کا تو نے دامن پکڑا ہے وہ جید بھی ہے اور سید بھی ہے. اعلیٰ حضرت پکارتے ہے رضا یونا بلک, تو نہیں جید تو نہ ہو. ہے رضا یونا بلک, تو نہیں جید تو نہ ہو. سید جید ہر دہر ہے. مولا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اشہد اعلی حضرت فیضان غوث اعظم ارشد اکبر فیضان اولیاء کرام. بہت خوب, سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم ہے, یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے. میرے عزیزوں عرس کی محفل میں آپ یہاں پر آئے ہو. تمام سلسلے جتنے بھی سلسلے ہیں تمام سلسلے مولا علی شیر خدا پہ جا کر کے رک جاتے ہیں. آپ چاہے وہ چشتی سلسلہ ہو, چاہے سہروردی سلسلہ ہو, چاہے نقشبندی سلسلہ ہو, چاہے قادری سلسلہ ہو, تمام مولا علی شیر خدا پہ جاتے ہیں, جا کر کے مل جاتے ہیں. یہ تمام نہریں جا کر کے سمندر سے مل جاتی ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور ان سلسلوں میں بھی چاہے سلسلہ چشتیہ ہو, چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو, چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو, چاہے سلسلہ شاذلیہ ہو, کوئی بھی سلسلہ ہو, ان تمام سلسلوں میں فیض جس بارگاہ سے آیا ہے وہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے, وہ پیران پیر کی بارگاہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعہ چشت بخارا ہو عراق و اجمیر, مزرعہ چشت بخارا ہو عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ارشد اکبر. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. میرے عزیزوں اب آؤ ذرا سنو, ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں, علماء غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے
لال محمد بدخشانی، ایک بزرگ گزرے ہیں، سنیے گا، نام کیا ہے؟ لال محمد بدخشانی، بدخشاں ایک جگہ ہے۔ ان کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ میں غوث پاک کو بہت یاد کرتا ہوں، کیا غوث پاک بھی مجھے یاد کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے طارف بھائی کے ذریعے سنا ہوگا کہ جب غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، تو آج آپ سن بھی لیجئے۔ لال محمد بدخشانی کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ غوث اعظم بھی ہم کو یاد کرتے ہیں۔ لیٹ گئے اسی عالم میں، اللہ اکبر۔ اب آدمی جب لیٹتا ہے تو امامہ باندھ کے تو لیٹتا نہیں ہے جی نہ، ٹوپی لگا کے لیٹتا، جب اپنے روم میں لیٹا ہے تو امامہ شریف ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ لیٹے لال محمد بدخشانی، اتفاق سے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اللہ اللہ، اسی عالم میں سو گئے۔ کیا دیکھا کہ ایک ریگستان ہے اور اس میں لال محمد بدخشانی کھڑے ہیں، اور اسی ریگستان میں غوث اعظم کی زیارت نصیب ہے، وہی سرکار غوث اعظم کا دیدار ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا لال محمد تم یہ کہ سوچ رہے تھے کہ میں غوث اعظم کو یاد کرتا ہوں، کیا غوث اعظم بھی مجھے یاد کرتے ہیں؟ تو سنو، جب تک میں یاد نہ کروں اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو مجھے یاد کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جب تک میں یاد نہ کروں اللہ بھی اس بندے کو مجھے یاد کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ آج ہم غوث پاک کا یہاں ذکر سن رہے ہیں تو سرکار غوث اعظم نے چاہا ہے تب نہ آپ یہاں پر آ کر کے ان کا ذکر سن رہے ہو۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا لال محمد تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، لو میں تمہیں امامہ شریف دے رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم اپنا امامہ شریف دے رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو امامہ شریف ہے نہیں، اب پریشان کہ تھوڑی دیر آنکھ اور نہ کھلتی تو امامہ شریف مل جاتا غوث اعظم سے۔ اسی کشمکش میں رات گزاری، فجر کی نماز پڑھی، ان کے جو پیر و مرشد تھے وہاں سے بلاوا آیا کہ لال محمد تمہیں تمہارے پیر بلا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے پیر کے پاس گئے تو لال محمد بدخشانی نے خواب میں غوث اعظم کی زیارت کی تھی۔ دیکھو پیر ایسا پاورفل ہونا چاہیے، جیسے ہی مرید پہنچا اپنے پیر کے پاس تو کہا کہ لال محمد بدخشانی مبارک ہو غوث اعظم کی زیارت کر کے آ رہے ہو، مبارک ہو غوث اعظم کا دیدار کر کے آ رہے ہو۔ کہا حضور یہ تو خواب کی بات ہے، میں جانتا ہوں، غوث اعظم جانتے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تو پیر و مرشد نے پھر ایک جملہ اور بولا، کہا کہ امامہ شریف مل گیا غوث اعظم سے، کیا امامہ لے لیا؟ کہنے لگے کہ ارے حضور امامہ شریف کہاں ملا، دے رہے تھے غوث اعظم، ہم نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ ہماری آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو امامہ شریف ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو پیر و مرشد نے کہا پریشان مت ہو، جب تمہاری آنکھ کھل گئی تھی تو غوث اعظم امامہ میرے پاس دے کر کے چلے گئے ہیں، اور کہا ہے کہ جب لال محمد آئے تو ان کو میرا امامہ شریف دے دیں۔